الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا يصلح الله في ليلة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے سے پہلے احادیث کے اندر بہت سی نشانیں آئی ہیں، جس میں سے 25-30 کے قریب نشانیں جو بڑی بڑی تھی میں نے بتائی ہیں. اب جو ہے حضرت امام مہدی کون ہوں گے، ان کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہوں گی. ویسے تو اس امت کے اندر بہت سے مہدی ہونے کے دعوے دار پیدا ہوئے اور خود مٹ گئے، ان کی تحریک بھی مٹ گئی، اس لیے کہ جھوٹوں کا جھوٹ زیادہ چلتا نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ عام دنیا داروں نے دعویٰ کیا، بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے جن کی ابتدائی حالت بڑی اچھی تھی، لیکن بعد میں جا کر ان کے پرہیزگاری نے ان کے دماغ کو اونچا کر دیا اور انہوں نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. چنانچہ ان میں 9ویں صدی ہجری کے اندر محمد جون پوری جو تھے، ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے جذب اور کم عقلی کی بنیاد کے اوپر جب لوگ ان کو بہت ماننے لگے تو شیطان نے ان کا دماغ خراب کیا اور انہوں نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. آج ہندوستان کے اندر جو مہدی فرقہ ہے وہ انہی کو ماننے والا ہے. اس لیے احادیث کے اندر حضرت مہدی کی علامتیں بتا دی گئی کہ آپ کے ظہور ہونے سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئیں گے اور کس قسم پرسی کے عالم میں آپ کا ظہور ہوگا، اور ظاہری علامتیں بھی بیان کی گئی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں، ان کے حالات کو بیان کیا ہے. ان کی کتاب جو ہے الاشعاع لاشراط الساعہ کی کتاب ہے، اور بہت تحقیقی باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. چنانچہ اس میں بھی اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر امام مہدی کی ایک ظاہری علامتیں جو بتلائی گئی ہیں جو غائبانہ ہے. غائبانہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتا دی ہیں. یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اس امت کے اندر بہت سے جھوٹے، بہت سے دجال پیدا ہونے والے ہیں، جو کوئی تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشانیاں بتلا دی. نبوت کا دروازہ تو آپ کی ذات کے اوپر ختم ہو گیا، اس لیے اس کے بارے میں تو امت کا بیشتر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. لیکن مہدی جو وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑے اولیاء ہیں، بلکہ سید الاولیاء. اس لیے ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں. مختصراً یہ کہ آپ کے اندر آپ کی ذات کے بارے میں نشانی بتائی کہ آپ جو ہیں بڑے خوبصورت ہوں گے، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جو نجیب اور خوش خدمت ہونے کی علامت ہے، اور آپ کی ناک اونچی اور ناک کی ڈنڈی پتلی سی ہوگی، بہت موٹا نہیں ہوگا بلکہ پتلی سی ہوگی، اور ناک اونچی ہوگی، بیٹھی ہوئی نہیں ہوگی، اور آپ کے چہرے پر ایک کالا تل ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہوں گے.
سید جو ہے دو طرح کے ہیں، امام حسین کی اولاد اور امام حسن کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو ان کی اولاد کے اندر یہ بڑے ولی عطا فرمائے، یہ ایک انعام اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی جو ہے امام مہدی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی آپس کے جھگڑوں کو اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو وہ چیز اس کو یا اس کی اولاد کو عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلافت کے بارے میں ذرا اختلاف ہوا۔ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت خلافت کی۔ شام کے علاقوں کے رہنے والوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ اگرچہ صحابہ کا زمانہ تھا اس لیے یہ اختلاف امت کے نقصان تو نہیں ہوا، لیکن آگے چل کر اگر اسی طریقے سے اختلاف کے ٹکڑے ہوتے تو آگے چل کر امت کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ ان حضرات کی موجودگی میں تو نہیں۔ چنانچہ 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر رہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا کہ اگر ایک طرف شام کے علاقے میں معاویہ خلیفہ ہیں اور دوسرے علاقے میں میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی امت کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور امت کے اندر بہت بڑا اختلاف رونما ہو جائے۔ تو امت کے اختلاف کو اور ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے خلافت کو واپس دیتا ہوں اور میں حضرت معاویہ کو خلیفہ مان لیتا ہوں۔ گویا کہ امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنا حق جو واقعتاً ان کو حق بھی پہنچتا تھا اپنا حق چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی نہیں، کوئی معمولی بات نہیں، کوئی آدمی عہدے پر آ جاوے اور اپنی کرسی کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی جو آزمائش ہوتی ہے۔ آج اسی کرسی کے لیے اسی عہدے کے لیے امت کے اندر کتنا اختلاف ہے، مسلمان اور غیر مسلمان آپس میں کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے خون بہتے ہیں، آپس کے اندر جو ہے جنگ و فساد ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا۔ حضرت حسن جو ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے جو ہے مرقات المفاتیح فی مشکات المصابیح، اس کی 10ویں جلد کے اندر انہوں نے اس بحث کو کیا ہے کہ اللہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الصبی کے اندر بھی اس کو بیان کیا، اس کی 6ٹھی جلد کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام حسن کو یہ انعام ملا کہ انہوں نے امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور امت کے ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا اور امیر معاویہ کے حق میں جو ہے وہ خلافت کو تسلیم کر دیا۔ اس قربانی کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے اندر یہ مہدی دیے جو خاتم الاولیاء ہے۔ علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ خاتم الاولیاء ہے، جیسے کہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر ہزاروں انبیاء پیدا کیے، لیکن حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے ایک باپ کے خواب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور قربانی کے لیے پیش کر دیا، کعبہ کی تعمیر کری، یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ آپ کی اولاد میں خاتم الانبیاء پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں، تو اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ انعام دیا کہ جو آخر میں اس امت کے اندر امت کا سب سے بڑا امیر اور بہت ہی فضائل کا مالک امام مہدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے اندر پیدا فرمایا، اسی کے اندر پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ
حسنی خاندان کے کہے جاتے ہیں، سید حسنی خاندان۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یوات و اسم ہو اسمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ محمد ابن عبداللہ۔ مہدی جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ مہدی کے معنی جو ہے ہدایت یافتہ، راستہ بتانے والا، راستہ بتانے والا۔ اب آپ کو راستہ بتانے والا کس اعتبار سے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہو، اور وہ اس امت کے اندر پیدا ہوں گے، کوئی آسمان سے نہیں اتریں گے، بلکہ جیسے اور انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی آپ بھی پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہوگا۔ آپ جو بات کریں گے تو آپ کی زبان کے اندر تھوڑی لکنت ہوگی، اور زبان بولتے بولتے رک جائے گی تو آپ اپنے ران کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو ایک دم ان کی زبان چلنے لگے گی، پھر نہیں رکے گی، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ایک ہی رات کے اندر سارے انعامات سے نواز دے گا۔ تو مہدی ہونے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ حسن کی اولاد میں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کے چہرے اور شکل و شباب جو میں بتا اس طریقے سے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو حاضرانہ تعارف کے اندر کہ دنیا کے اندر جو بہت سے پیدا ہوئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کرنا ہی خود جھوٹے ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ کبھی وہ کسی بات کا، کسی عہدے کا دعویٰ نہیں کرتے اور عہدے کی طلب بھی نہیں کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خلافت پیش کی گئی، آپ نے انکار کر دیا، لیکن صحابہ نے متفق ہو کر آپ کو کہا کہ آپ اس کے اہل ہیں، اور حضور کے اشارے بھی تھے، اس وجہ سے آپ نے اس کو تسلیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تھا، حضرت عثمان علی نے بھی انکار کیا تھا۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ عہدے کے طلبگار نہیں ہوتے، دعوے دار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو مہدی جو ہے وہ عہدے کے دعوے دار نہیں ہوں گے، اور یہ چاہیں گے کہ مجھے امیر بنایا جائے، یہ چاہیں گے بھی نہیں۔ جبکہ اوروں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ابھی بھی ہندوستان کے جنوب کے اندر چل رہا ہے شکیل بن حنیف جھوٹا دعویٰ کرنے والا، لیکن مسلمان جن کے ایمان کی کمزوری ہوتی وہ ایسوں کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ غلام قادیانی خبیث کو لوگوں نے نبی بھی مان لیا، اور آج بھی ان کو ماننے والے قادیانی ہیں۔ تو ماننے والے تو ہوتے ہیں، لیکن ماننے والا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحیح اور سچا ہے۔ ایسے ہی مہدی کا دعویٰ کرنے والے تو دنیا میں بہت سے پیدا ہوئے، اور ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی پیدا ہو جائے ایسا، لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامتیں بتلا دی۔ چنانچہ جو آپ کی بہت سی علامتیں جو تھی وہ تو میں نے بتائی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مہدی کو جو ہے خود اپنے مہدی ہونے کی خبر نہیں ہوگی، جبکہ دعویٰ کرنے والے تو دعویٰ کرتے ہیں، یہی جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، ہو سکتا ہے کبھی پیدا بھی ہو گئے ہوں، لیکن خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، جس کی تفسیر میں نے بتائی تھی۔ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، اور وہ ایسے مجاہد ہوں گے کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ وہی ہوگا، اس امت کا صالح ترین اور بہترین طبقہ وہ ہوگا جو خراسان کے جھنڈوں کے ساتھ نکلنے والے ہوں گے، لیکن وہ بہت کم ہوں گے، امت ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہوگی کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلے تو اس وقت تم اس کے اندر شامل ہو جانا، چاہے تمہیں اپنے چوتر اور گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا پڑے، برف پر چل کر اور گھسیٹ کر جانا پڑے تو جانا، اور اس کے اندر شامل ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے ولی اور اللہ کے طرف سے بنائے ہوئے امام مہدی اسی لشکر میں ہوں گے۔ یہ بھی کلام ہے، حالانکہ اس وقت بھی امام مہدی کو پتہ نہیں ہوگا، نہ ساتھ میں چلنے والے لشکر کو پتہ ہوگا، لیکن اس امت کا بہترین طبقہ قرار دیا گیا جو اس جھنڈوں کے تلے چلنے والے ہوں گے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرما دے اس کے اندر، اور یہ جو ہے بدر کے اندر ثواب پانے والوں کے برابر ہوں گے، اور یہی لوگ اپنے جھنڈوں کو لے کر جائیں گے اور ایلیا یعنی بیت المقدس کے اندر اپنے جھنڈوں کو گالیں گے، اور خدا کے دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن ابھی تک امام مہدی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اسی سال رمضان کے اندر 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، اور پہلا چاند گرہن جو پہلے چاند کو ہوگا جو کبھی بھی ہوا نہیں ہے، دنیا کے چاند سورج کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی پہلا چاند پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے اندر گرہن ہوا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو مہینے کی پہلی تاریخ میں گرہن ہوگا اور دوسرا 15 رمضان کو ہوگا، اور اسی رمضان کے اندر سورج گرہن بھی ہوگا۔ حالانکہ کبھی قمری مہینے کے اندر دو یعنی چاند اور سورج کے گرہن ہوا نہیں کرتے ہیں، یہ اس کی علامت ہوگی۔ اور دوسری بات کہ مینا کے اندر بہت ہی سخت جنگ چلے گی، اور اتنی جنگ چلے گی کہ جو قحطیوں کو لوٹا جائے گا، اور اتنا قتل عام ہوگا کہ جمرہ کے اوپر سے، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں نا لوگ، جمرہ کے اوپر سے خون بہتا ہوگا۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چنانچہ اس وقت بھی امام مہدی وہاں پر ہوں گے، اس وقت بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ چنانچہ اس قتل عام کو دیکھ کر آپ فوراً بھاگ کر حرم شریف کے اندر جائیں گے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اس کی دیوار پر اپنے گالوں کو رکھ کر بے انتہا رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آنسو ان کے داڑھی کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر گر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اتنا یقین تھا کہ گویا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی دوران میں وہ 7 علماء جس کے بارے میں بتایا تھا کہ مختلف ملکوں سے 7 علماء جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، وہ امام مہدی کی تلاش کے اندر مکہ پہنچیں گے۔ چنانچہ اس وقت ان کی علامتوں کو دیکھ کر وہ علماء پوچھیں گے، جبکہ وہ اپنا چہرہ جو ہے کعبہ سے رگڑ رہے ہوں گے، اور کہیں گے ان کی علامتوں کو دیکھ کر کہ آپ فلاں نہ فلاں ہیں۔ تو امام مہدی چونکہ سمجھیں گے کہ شاید میں ہاں کہوں گا کہ امیر بنا لیں گے، لہذا انہوں نے اس کے اندر توڑیہ کیا۔ وہ فرمائیں کہ نہیں، میں تو ایک انصاری آدمی ہوں، انصاری سے مراد دین کا مدد کرنے والا، یہ کہہ کر آپ وہاں سے مدینہ بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ شام کا ایک لشکر مدینہ میں آیا ہوا ہوگا، وہاں پر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی پھر جو ہے وہاں کے مسلمان کسی امیر کی تلاش میں ہوں گے، تو امام مہدی کو یہ خطرہ ہوگا کہ شاید مجھے پانے میں مجھے امیر بنا دیں گے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کر پھر مکہ آئیں گے، پھر مکہ کے اندر کی تلاش ہوگی، پھر مدینہ جائیں گے، پھر مدینہ سے مکہ آئیں گے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ چکر ہوگا۔ 30 مرتبہ کے اندر جو ہیں وہ علماء اور وہ مجاہدین، جن علماء کے ہاتھ پر جن مجاہدین نے بیعت کی ہوگی مرنے اور مارنے کی، وہ 313 کے قریب ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بدرین کی تعداد کے مطابق ہوگی، یعنی 313 یا 310، اور یہ اس امت کے اندر سب سے افضل لوگ ہوں گے۔ چنانچہ جو ہے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وہاں پر کعبہ کا پاس بیٹھے ہوں گے، اور امت کی واسطے رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اب یہ 9ویں ذی الحجہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا، اور 10ویں محرم کو، اور پھر 10ویں محرم کو ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو رات کے اندر یہ علماء ان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ آپ اس امت کے امام مہدی ہیں، آج امت نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر دشمنوں کے ہاتھوں امت کا بیشتر طبقہ شہید ہو گیا، اور ابھی تک کفر کا زور ٹوٹا نہیں ہے، لہذا ہمارے پکڑ، وہ علماء کہیں گے کہ ہم کو پکڑنے کے لیے بھی سفیان لشکر شام سے نکل چکا ہے اور مدینہ تک پہنچ چکا ہے، اگر آپ نے اپنے ہاتھ پر ہماری بیعت نہیں لی تو امت کا جو بھی خون ہوگا وہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اور وہ مجاہدین کہیں گے کہ اگر آپ بیعت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ تب جا کر امام مہدی کہیں گے کہ اب مجبور ہو جائیں گے، اور جو ہے اس وقت وہ ہاتھ پھیلا دیں گے۔ چنانچہ جو ہے
مقام ابراہیم اور جو ہے بیت اللہ کی دیوار کے درمیان میں وہ بیٹھ کر لوگوں کے اوپر ہاتھ لیں گے۔ آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے والے سب سے پہلے وہ 7 علماء ہوں گے جو مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی، یہی تمہارا امیر ہے، اس کو اپنا امیر مان لو، اور اس کی عمارت میں چلنے والے وہی سچے پکے مسلمان ہیں، اور جو اس کے اندر چلنے والے ہیں وہ جو ہے قرون قرن اولا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجاہدین کو ثواب تھا وہ ثواب ان کو ملنے والا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس کے بعد وہ 313 بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا پر، اور اس وقت جو ہے اگرچہ امام مہدی کے ساتھ چلنے والا طبقہ بہت کم ہوگا، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی آپ کی عمارت کے اور مہدی ہونے کا انکار کر دیں گے شروع میں، لیکن اس وقت ایمان کی پرکھ کی یہی علامت ہوگی کہ جو آدمی اپنے آپ کو مہدی کی جماعت میں شامل کرے گا، شامل کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ تو وہاں پر ہوں گے، لیکن یہاں پر جو ہوگا تو یہ کہے جب میں اگر پہنچ گیا تو میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان مال قربان کر دوں گا۔ یہ سچے دل سے جس نے کہا ہوگا وہی اس وقت سچا مسلمان ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ اب جو ہے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یوں تو ہر ایک کو، ہر مسلمان کو تمنا ہوگی، لیکن تمناؤں سے کام نہیں چلتا ہے دوست، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، اور بندے کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو، شرک سے بچنے والا ہوگا، بدعات سے بچنے والا ہوگا، خرافات اور رسومات سے بچنے والا ہوگا، وہی امام مہدی کی جماعت میں شامل ہو سکے گا۔ اس لیے دوستو ذرا اپنی زندگی کی حالات کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہماری شادیوں میں، ہمارے جو ہے جنازوں میں کتنی زیادہ بدعات گھس چکی ہیں اور گھستی چلی جا رہی ہیں، اور ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ تو دوستو بدعات اور رسومات کے اوپر چلنے والے لوگ مہدی کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ ان کا ایمان کچا ہوگا، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھ پر یہ علماء اور ان کے ساتھ وہ 313 ہوں گے، وہ پہلے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد عراق کے علاقے میں جو صلحاء اور اولیاء ہوں گے وہ بھی جو ہے ایک دم جب سنیں گے تو سفر کرتے ہوئے حرم میں پہنچیں گے، اور شام کے ابدال بھی یہاں پر آ جائیں گے۔ ابدال یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر خاص مقام رکھا ہے جو ولایت کا ایک اونچا مقام ہے، جو ہے ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابدال ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ ابدال کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ابدال میں سے۔ ایسے مخلص اور ایسے جو ہیں جاباز لوگ ہیں وہ بھی شام سے اور عراق کے سفر کرتے ہوئے حرم کے اندر پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی آ کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے امام مہدی کے ساتھ شروع میں یہ 7 علماء اور 313 ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ اطراف و اکناف سے صلحاء لوگ آتے جائیں گے، جو سچے پکے مومن ہوں گے وہ آتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہو جائے گا۔ اب یہ 12,000 کا لشکر کیا کردار ادا کرے گا اور سامنے دشمنوں کی تعداد کیا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو کیا مقام جو ہے کتنی قربان دینے کے بعد بھی جو اس امت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا امیر بنایا کہ ان کے ہاتھ سے اس امت کو کفر سے اور شرک کی طاقت سے نجات ملے گی، لیکن کفر کی اور شرک کی طاقت سے نجات ملنے کے لیے پہلے خون اور جو ہے آگ کا دریا پار کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، لیکن اس قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس امت کو فتح و یاد کرے گا، اور وہ کس طریقے سے مقابلہ ہوگا اور کتنوں سے مقابلہ ہوگا اور کہاں ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ الحمدللہ۔